الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک ابتدائی طالب العلم جب حدیث کے علوم، حدیث کی شروحات، حدیث کی متون پڑھنا شروع کرتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو طلاب علم ہیں غالباً امام نووی کی کتاب الاربعون النوویہ اس سے شروعات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوتے ہیں عمدۃ الاحکام کی طرف، جس کے مؤلف ہے عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 600 ہجری، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوتے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام للحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی اس کتاب کی طرف۔ اور یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اس پر مختلف شروحات ہیں، کچھ طویل بھی ہیں جیسے الاعلام ابن الملقن رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور کچھ مختصر بھی ہے جیسے کہ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام لابی الفتح ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اگرچہ یہ شرح مختصر ہے لیکن یہ بہت ہی دقیق اور اصولی شرح ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صنعانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس پر حاشیہ ہے جس کا نام ہے العدہ، اور جو 7 جلدوں میں دار الباب سے چھپی ہے، اس لیے ابتدائی طالب العلم کے لیے کتاب بالکل نہیں ہے۔ ابتدائی طالب العلم جو ہے اس کے لیے اس کتاب پر مختلف شروحات لکھی گئی ہے، جس میں سے جو ایک شرح مشہور ہے وہ ہے تیسیر العلام شرح عمدۃ الاحکام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن صالح آل بسام رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ مختصر اور آسان شرح ہے، ایک ابتدائی طالب علم اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ابتدائی طالب علم کے لیے ایک اور بہترین شرح ہے الشیخ عبداللہ ابن صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ عبداللہ ابن صالح الفوزان جو ہے یہ سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں، یہ کسی بایوگرافی وغیرہ کے محتاج نہیں، مشہور اسکالر ہے۔ ان کی منحۃ العلام جو کتاب ہے بلوغ المرام پر شہر آفاق کتاب ہے اس زمانے میں، اسی طرح دلیل السالک الفیہ پہ ان کی شرح، اس طرح الورقات پہ ان کی شرح، اس طرح مختلف ان کی کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے مورد الافہام فی شرح عمدۃ الاحکام، جو 4 جلدوں میں چھپی ہے دار ابن الجوزی سے، اور یہ بہت ہی اہم شرح ہے اس کتاب پر ایک ابتدائی، خاص طور پر ایک ابتدائی طالب العلم کے لیے۔ اور مؤلف جو ہے عبداللہ ابن صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی، وہ مقدمے میں ہی اپنی اس کتاب میں جو ان کا منہج رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فہذا شرح وسیط كتبته على عمدۃ الاحکام للحافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ تعالی، کہ یہ ایک وسیط یعنی درمیانی، نہ زیادہ طویل نہ زیادہ مختصر شرح ہے عمدۃ الاحکام پر، جس کے مؤلف ہے الحافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی، جن کی وفات ہوئی ہے 600 ہجری میں۔ اور عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ وہ اسکالر ہیں ہماری اس امت کی جنہوں نے رجال پر وہ رجال جو کتب الستہ میں رجال موجود ہیں، ان پر جو سب سے پہلی کتاب ہم پر تک پہنچی ہے وہ ہے انہی کی کتاب ہے جس کا نام ہے الکمال فی اسماء الرجال، جس کی پھر بعد میں تہذیب کی ہے امام مزی نے، جو زیادہ شہرت جس کتاب نے زیادہ شہرت پائی اس کی ان کی کتاب سے، حالانکہ ان کی جو کتاب ہے اس کی اصل انہی کی کتاب ہے، پھر انہوں نے اس کا نام رکھا تہذیب الکمال۔ بہرحال ان کی یہ کتاب ہے عمدۃ الاحکام، جس میں لگ بھگ 450 احادیث ہیں، متفق علیہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اس شرح میں جو شرح ہے مورد الافہام، اس میں مؤلف نے کیا کیا ہے، 4 نکات میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جس طریقے سے احادیث کی شرح کی ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلے بیان کیا ہے کہ جو الوجہ الاول ہے حدیث پر کلام کرنا، اس میں یہ ہوگا کہ حدیث میں جو راوی ہیں، چاہے پھر وہ صحابی ہو یا صحابی سے پہلے کوئی تابعی ہو، ان کا ترجمہ سے مراد ترجمۃ الراوی سے مراد راوی کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے۔ ترجمہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں ذہن میں پہلے آتا ہے ٹرانسلیشن، بلکہ ترجمہ کا مراد ہوتا ہے بایوگرافی، یعنی حالات زندگی مختصر طور پر بیان کرنا۔ یہ ہر کسی حدیث سے پہلے اس راوی کا ترجمہ، اس حدیث کے جو راوی ہے
ان کو بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی کون ہے. جیسے کہ ہم اگر اس کتاب کا جو پہلا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس کے راوی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مؤلف بیان کرتے ہیں حدیث متن نقل کرنے کے بعد الوجہ الاول فی ترجمۃ الراوی، پھر وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا ترجمہ نقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو شارح ہیں وہ حدیث کی تخریج کرتے ہیں. تخریج سے مراد ان کا ہے، کیونکہ حدیث اس کتاب میں سارے بخاری اور مسلم کے ہیں، متفق علیہ احادیث ہے. بیان کرتے ہیں وذلك بالإحالة إلى موضع الحديث من صحیح البخاری بذکر الکتاب والباب والرقم، کہ وہ حدیث کی جو جگہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صحیح البخاری میں وہ حدیث کہاں پہ ہے، کس کتاب کس باب کے انڈر ہے، کس حدیث نمبر کے انڈر ہے. اسی طرح مسلم میں وہ کس حدیث نمبر کے انڈر ہے، اور اس کو حدیث کا جو سند ہے اس کا ایک حصہ وہ نقل کرتے ہیں. کیونکہ امام مسلم جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں تراجم وغیرہ چیپٹرز وغیرہ باب کتاب وغیرہ وہ نہیں باندھے ہیں، اور وہ شرح نے کی ہے. جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح میں خود امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی احادیث پر تراجم چڑھائے ہیں. یعنی تراجم سے وہاں پہ مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتاب الایمان یا کتاب الصلاۃ، اسی طرح پھر باب. حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ یا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے کتاب خود جو کتاب کے نام پر جو چیپٹرز ہوتے ہیں یعنی کتاب الطہارہ کتاب الایمان وغیرہ کیا وہ انہی کے ہیں یا وہ بھی کسی اور کے ہیں. مگر ابواب جو ہے، ابواب کی جو ترتیب ہے، ابواب باندھنا، وہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جنہوں نے بھی امام مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے بھی اس کی تبویب کی ہے. اور اس کے بعد اگر امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس حدیث کے کچھ اور روایت ذکر کرتے ہیں، عبداللہ صالح الفوزان بیان کرتے ہیں فإنی اقوم بتخریجها، یعنی میں اس کی بھی تخریج کرتا ہوں، یعنی بمعنی ان روایات جو بخاری اور مسلم میں ہیں ان کا حدیث رقم باب وغیرہ ذکر کرتے ہیں. واشیر قدر الاستطاعة الى الغرض من ذکرها، اور استطاعت کے مطابق مؤلف بیان کرتے ہیں کہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام عبد الغنی المقدسی نے اس حدیث کی دوسری روایت کیوں ذکر کی ہے، اس کا کیا غرض ہے. پھر تیسری وجہ میں بیان کرتے ہیں فی شرح الفاظ الحدیث، کہ امام شیخ عبداللہ صالح الفوزان جو ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی شرح کرتے ہیں، جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے. اور کبھی کبھی اس کا لغوی اشتقاق بھی بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس ورڈ کا جو اصل ہے روٹ میننگ ہے وہ بھی کبھی بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اعراب بھی ذکر کرتے ہیں تب جب اس کی اہمیت ہو، جب اس سے معنی پر کبھی اثر پڑتا ہو یا اس سے جو فقہی فائدہ اخذ ہو سکتا ہو، اس میں کچھ اختلاف اس سے واقع ہوتا ہو. اسی طرح چوتھی وجہ میں وہ بیان کرتے ہیں فی الکلام علی ما یستفاد من الحدیث، کہ وہ اس کے بعد کلام کرتے ہیں اس چیز پر کہ حدیث سے کیا فائدے ہمیں اخذ ہوتے ہیں، مگر کون سے فائدے؟ وذالک بذکر الفوائد المستنبطہ من الحدیث باسلوب مختصر، وہ فائدے اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں ان کو وہ مختصر طریقے سے مختصر فوائد ذکر کرتے ہیں. الا اذا اقتضى المقام توضیح بعضها او بسط الكلام علیها، سوائے کبھی کبھی اصل ان کا معنی یہ ہے کہ وہ مختصر طور پر حدیث کے کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ فوائد میں وہ جب مقام کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس فائدے کی وضاحت کی جائے، اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے، کسی فائدے کے متعلق کلام جو ہے وہ طویل کھینچا جائے، وہ کبھی کبھی وہ کرتے ہیں. ورنہ اصل معنی جو کتاب کا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو فائدے ذکر کیے ہیں وہ مختصر فوائد ذکر کیے ہیں، اور وہ ایسے فوائد ہیں جو تعلق رکھتے ہیں فقہ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام یہ احکام پر ہے، یعنی فقہ کے جو احکام ہوتے ہیں، یعنی طہارت، جیسے طہارت کے احکام، نماز کے احکام، نکاح کے احکام، بیوع کے احکام وغیرہ وغیرہ، وراثت کے احکام، ان کے متعلق کچھ احادیث اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، اس لیے ان کو کہا ہی جاتا ہے احادیث الاحکام. جیسے بلوغ المرام بھی جو ہے وہ بھی احادیث الاحکام پر کتاب ہے. اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو فقہی احکام ہے اور جو کچھ تربوی فوائد ہے، یعنی اخلاقی فوائد، تربیتی فوائد جو حدیث سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، صرف مصنف وہی ذکر کرتے ہیں طلب للاختصار، اختصار کی وجہ سے. پھر بیان کرتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ فِقْهِ الْحَدِيثِ، اور اختصار اس وجہ سے کیونکہ مراد جو ہے وہ حدیث کا فقہ بیان کرنا ہے کہ حدیث سے کیا فقہ ہمیں حاصل ہوتا ہے.
وتنبیہ الطلاب، اور طلاب علم کی تنبیہ اس بات پر کرنا کہ ان حقیقت الفقہ، کہ فقہ کی جو حقیقت ہے، حقیقت میں فقہ اس کو کہتے ہیں ما کان مستنبطا من الادلۃ الشرعیہ، جو اخذ کیا گیا ہو شرعی دلیلوں سے، جو اخذ کیا گیا ہو شرعی دلیلوں سے۔ پھر بیان کرتے ہیں اذا کان للحدیث سبب او فیہ اشکال، اگر حدیث کا کوئی سبب ہو، جیسے قرآن کی آیتوں کا کبھی سبب نزول ہوتا ہے، اس طرح اگر کسی حدیث کا کوئی سبب ہو یا اس میں کچھ اشکال ڈاؤٹ وغیرہ ہو، یا اس میں بظاہر دوسری حدیث کے ساتھ تعارض کنٹرڈکشن لگتا ہو، جو جس میں حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا ہے، وہ ایک فقیہ کے نزدیک بظاہر تعارض ہوتا ہے، فإنی اذکر ذلک مقتصرا علی ما یظہر لی رجحانہ، میں وہ بھی ذکر کروں گا لیکن میں اس پر اختصار کروں گا اس چیز پر کہ جو میرے نزدیک اس میں راجح قرار پایا، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں، یہ تو تھا کتاب کا منہج، مگر شرح کا منہج، مگر اس کے بعد وہ ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لم اتوسع بذکر الخلاف فی غالب المسائل، کہ میں نے غالب اکثر مسائل میں خلاف جو ہے ذکر نہیں کیا، کیونکہ کتاب جو ہے، یہ شرح جو ہے مبتدئ طالب علم کے لیے ہے۔ وانما اقتصر علی القول الراجح الذي يعضده الدلیل فی نظری، یہ اہم کلام ہے، اس سے ہمیں ایک علماء کا ایک طریقہ سمجھ آتا ہے، اور راجح کے متعلق بھی ایک کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مؤلف بیان کرتے ہیں، شارح بیان کرتے ہیں کہ میں اختلاف مسائل میں ذکر نہیں کروں گا، بلکہ میں ڈائریکٹ راجح قول کو ذکر کروں گا، جس راجح قول کو میرے نزدیک دلیل سپورٹ کرتی ہو۔ یعنی راجح جو ہوتی ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے، یہ راجح کوئی آبجیکٹو چیز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں، جب کوئی عالم کہتا ہے کہ اس مسئلے میں راجح قول یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بظاہر خود یہی راجح ہے، نہ، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قول میں وہی راجح ہو جو وہ عالم ذکر کرے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک راجح ذکر کرتا ہے، دوسرا عالم دوسرا راجح قول ذکر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راجح جو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، اور راجح کبھی ایک انسان کے نزدیک ایک ہی عالم کے نزدیک بھی ریلیٹیو ہو سکتی ہے، بمعنی یعنی ایک نسبتی چیز ہوتی ہے۔ یعنی کبھی ایک عالم جو ہوتا ہے کسی مسئلے میں، اس کا فتویٰ ایک قول پر ہوتا ہے، عمل اس کی دوسرے قول پر ہوتی ہے، اور جب وہ پڑھاتا ہے تب وہ تیسرا قول ذکر کرتا ہے جس کی وجوہات ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راجح جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم، یہ ایک نسبتی ٹرم ہے، یہ کوئی آبجیکٹو ٹرم نہیں ہے۔ اس لیے جو ہم راجح ٹرم کے ساتھ ایک ولع آپ کہے یا اس کو برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے سبب سے طالب علم کو یہ لگتا ہے کہ راجح کوئی ایسی چیز ہے کہ عالم نے جو ذکر کیا راجح ہے یہی حق مطلق ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ راجح جو ہے یہ ایک عالم کے نزدیک راجح ہوتا ہے، اس کی نظر میں، اس کی نظر، یعنی جو دلیل اس مسئلے میں اس کی نزدیک قوی ہوگی، اسی اعتبار سے وہ راجح ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے مورد الافہام، یہ ایک طالب علم کو لانی چاہیے، اس کی پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، البتہ ایک طالب علم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہارڈ کاپی لائے، کیونکہ یہ ایک عمدہ کتاب ہے، ایک عمدہ شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی احادیث سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔